خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ یونس اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ سورہ یونس قرآن پاک کی 10ویں سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، صبر اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے سچا ہونے کا اعلان بھی، اور منکرین قرآن کو چیلنج بھی دیا ہے کہ تم قرآن جیسی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے۔ ترجمہ قرآن یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ حوالہ سورہ یونس آیت نمبر 37۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے اس سورہ میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون یعنی مچھلی والا تھا، اور یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ کو نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جو عراقی شہر موصل کے قریب واقع تھی۔ آپ کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی اور آپ نے تقریباً 33 سال تک مسلسل اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی بات کو نہ مانا۔ پھر وہ اپنی قوم سے ناراض ہو گئے اور ان کو بتایا کہ اگر انہوں نے 3 دن کے اندر اندر توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، مگر کسی نے بھی ان کی بات پر توجہ نہ دی بلکہ ان کا مذاق ہی اڑایا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی چھوڑ کر چلے گئے، اور دوسرے دن بستی والوں نے آسمان پر کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، اور ان کو بستی میں نہ پا کر وہ ڈر گئے۔ جلدی آسمان سرخ اور کالے بادلوں سے بھر گیا، شدید بارش ہونے لگی، آندھی اور طوفان، تیز ہوائیں چلنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اب اس بستی کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تو سب توبہ استغفار کرنے لگے۔ پھر وہ سب اپنے گھروں سے نکل کر ایک بڑے میدان میں جمع ہوئے، اور انہوں نے اپنی عورتوں، بچوں، مردوں اور جانوروں کو الگ الگ گروہ میں تقسیم کر لیا اور اجتماعی توبہ کرنے لگے۔ وہ کبھی ہاتھ اٹھاتے، کبھی سجدے میں گرتے، کبھی سر پر مٹی اور راکھ ڈالتے، دعا کرتے، التجا کرتے اور روتے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ توبہ قبول کر لی اور عذاب کی نشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں، اور پھر عذاب ٹل گیا۔ ترجمہ قرآن جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ہٹا دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ یہ ایک انوکھی مثال تھی جب پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اپنا عذاب ٹال دیا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام عذاب آنے سے پہلے ہی بستی چھوڑ کر نکل چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جلد بازی پسند نہ آئی۔ تو ترجمہ جب وہ غصے میں بھر کر چلے گئے اور انہوں نے سمجھ لیا ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 87 سورہ انبیاء۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ان کی قوم پر عذاب نہیں آیا تو وہ ڈر گئے، اور اس بات سے کہ ان کی قوم ان کو جھوٹا سمجھ کر قتل کر دے گی، تو وہ سمندر کی طرف چلے گئے اور پھر ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ کشتی جیسے ہی گہرے پانی میں داخل ہوئی تو سمندر میں طوفان آنے لگا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ سب سے پہلے کشتی کو ہلکا کرنے کے لیے کشتی میں موجود سامان کو سمندر میں پھینکا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھتا ہی چلا گیا، تو قرعہ ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی نکلا، تو پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، جہاں اللہ کے حکم سے ان کو ایک بڑی مچھلی نے زندہ نکل لیا۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر اللہ سے توبہ کی
اور استغفار پڑھا۔ 3 دن تک آپ توبہ کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو ایک ساحل پر اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام بال گر چکے تھے اور کھال گل چکی تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کی حفاظت کے لیے ایک بیل نما درخت طاقتین وہاں اگایا، جس نے آپ کے جسم کو موسمی سختیوں سے محفوظ رکھا، اور ایک بکری یا ہرن نے آ کر آپ کو مسلسل کئی دن تک دودھ پلایا، جس سے آپ کی جسم کی توانائی بحال ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قوم نے توبہ کر لی ہے اور وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے عبادت گزار بندے بن گئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہم کو بتلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بے پایہ ہے اور مایوسی گناہ ہے، اور پھر توبہ اور صبر سے کامیابی کی منزل بھی مل سکتی ہے۔ شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔